اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر سلامت رہے الحمدللہ۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر صاحب، وسیم صاحب، علی عباس صاحب، انما فاطمہ، ظرف شمیم، فیروز فاطمہ، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں آغا؟ الحمدللہ شکر۔ مزاج شریف، گلفشہ فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، نکھت میم، روحی میم، ثانیہ زہرا، مونیس، شیشمہ میم، ٹھیک ہیں آپ سب لوگ؟ جی ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو آداب اسلامی میں کس بارے میں چل رہی تھی؟ تہمت کے بارے میں چل رہی تھی۔ بتایا کہ تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اور غیبت کے بارے میں ہم پچھلے دو درس میں پڑھائی کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے جی، کتنی خطرناک بیماری ہے، کتنا زہر ہے وہ سماجی زندگی کے لیے بھی اور انفرادی اور پرسنل اور شخصی زندگی کے لیے بھی کتنی خطرناک بیماری ہے۔ پھر تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مومن بھائی کی کوئی وہ عیب یا وہ کمی جو اس کے اندر موجود ہے وہ بیان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو موجود نہ ہو وہ باتیں کہنا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوا جی۔ تہمت کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک آتی ہے بدگمانی، ایک بری صفت ہے بدگمانی۔ بدگمانی یعنی لوگوں کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھنا، لوگوں کے بارے میں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ سماج جو ہمارا ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جائے تو سماج بکھر جائے جی۔ اگر بدگمانی پھیلنے لگے لوگوں کے درمیان تو کسی کو کسی پہ اعتماد رہے گا؟ کوئی کسی کو امانت سونپے گا؟ نہیں، سب یہ سوچیں گے تو برا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے بارے میں جب برا سوچنے لگیں گے تو آپ خود سوچئے کہ تصور کر کے دیکھیے کہ ہم معاشرے اپنے سماج میں اگر ایک دوسرے کے بارے میں سب برا سوچنے لگیں تو کوئی کسی پہ بھروسہ کرے گا جی؟ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ بھروسہ نہیں کرے گا تو دیکھیے بھروسے کے ہی اوپر سارے کام ہوتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے سارے کام بھروسے پہ ہی تو ہیں، اور یہ بھروسہ ہی اٹھ جائے تو سماج کا شیرازہ بکھر جائے گا، سماج بکھر جائے گا۔ لہٰذا یہ بدگمانی یعنی نگیٹو سوچ، اسی لیے میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا، اب یہاں بھی بتائیں گے شاید، کہ اگر بدگمانی کوئی پھیلا رہا ہے تو اس سے بچیے، اور خود بھی آپ کو اگر لگ رہا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ بھائی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس کو جہاں شراب بکتی ہے اس کو وہاں دیکھا تھا، تب بھی آپ اس کی بات کو، مولا کائنات کا ایک حدیث آئے گی بھی کہ مومن کے کام کو بہترین صورت، بہترین وجہ پہ آپ حمل کیجئے، یعنی غلط جگہ نہ لے جائیے بات۔ پازیٹیو ہو سکتا ہے بیچارہ وہ اس دکان پہ پیسے کھلانے گیا ہو، پیسے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں گے اس کے پاس، تو ہو سکتا ہے اس دکان پہ پیسے کھلانے گیا ہو، نہیں ایسا بھی تو سوچ سکتے ہیں ہم۔ انما فاطمہ ظرف شمیم، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ اس علاقے میں تھا تو وہ نعوذ باللہ غلط ہی کام کر رہا ہے، وہ شراب ہی لے رہا ہے یا کوئی ایسا جو اور کوئی غلط کام ہی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر نے، یا پھر چلو مان لیا کہ آپ نے شراب خریدتے ہوئے بھی دیکھ لیا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے بتائی ہو کہ تھوڑا بہت، کیونکہ ڈاکٹری حساب سے بہت سی دفعہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کچھ بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کی دیتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام اس کی، اگر اسپیشلسٹ کسی بھی اس کے اسپیشلسٹ اگر کسی چیز کا مشورہ دے کہ یہ کریے ورنہ آپ کے لیے خطرہ ہے، تو وہ حرام کام بھی ہو تو کرنا پڑے گا، جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ جان زیادہ قیمتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ جان بچانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟
لہذا سماجی زندگی میں پیدا ہونے والی ایک اور بری خصلت کون سی ہے؟ بدگمانی۔ بعض لوگ اپنی کجی سے بچنے کے لیے، اپنی کجی سے بچنے کے لیے، نہیں غلط ہے، شاید ایک صفحہ بیچ میں چھوٹ گیا ہے پی ڈی ایف میں، لہٰذا میں رکیے فوٹو کھینچ کے پی ڈی ایف کا اوپر بھیجتا ہوں۔ جی دکھ رہا ہے۔ دیکھیے دیکھیں اب یہ پرچہ یہاں سے، بدگمانی سماجی زندگی میں پیدا ہونے والی ایک اور بری خصلت کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ بعض لوگ اپنی کج فکری، ٹیڑھی فکر، کج فکری یعنی ٹیڑھی فکر، غلط اور بدبینی، ہر ایک کے بارے میں برا غلط سوچنے کی وجہ دوسرے لوگوں کے ہر قول اور فعل کو برائی اور فساد پر محمول کرتے ہیں۔ سامنے والوں کی ہر بات کو اپنی بدگمانی اور بد فکری کی وجہ سے، ٹیڑھی فکر کی وجہ سے سامنے والے کی بات کا غلط ہی مطلب نکالتے ہیں، سامنے والے کی باتوں کا اور اس کے کام کا غلط ہی مطلب نکالتے ہیں۔ وہ جو بھی بولے گا اس کو غلط طرف لے کے جائیں گے، وہ جو بھی کام کرے گا اس کو غلط طرف لے کے جائیں گے، کہتے ہیں نا میری بات کو آپ غلط وے میں لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کج فکر اور بدبین لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ہر کام کو، ہر بات کو غلط اور فساد کی طرف حمل کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گمان حقیقت کے اب آپ یہ دیکھیے، اگر ہم غلط سوچ رہے ہیں، یہ ہم نے جو گمان کیا اس کے بارے میں کہ یہ جو بات کہی انہوں نے غلط کہی، تو اگر یہ حقیقت کے خلاف ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہ رہے تھے، کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، تو اسے بدزنی کہتے ہیں، بدگمانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو ایک بری عادت ہے یہ، اور بری خصلت عادت ہے یہ اور گناہ ہے، دوسری طرف بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کل کیسے بدگمانی کی وجہ سے کتنے گناہ نکل کے آتے ہیں۔ جب میں دیکھوں گا کہ اس آدمی کے بارے میں غلط سوچوں گا، اس کے کاموں کو، اس کے باتوں کو میں غلط جگہ سوچوں گا، تو پھر میں اپنے اس گمان کو سچا کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کروں گا۔ جی جاسوسی کیا ہے؟ خدا قرآن ابھی آگے گئے گا، لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ٹھیک ہے؟ جاسوسی کرے گا، جب جاسوسی کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو کام کچھ دکھائی دے گا تو وہ لوگوں سے بتائے گا، یہ غیبت ہو جائے گا۔ تو کتنے گناہ نکل گئے بدگمانی سے، کتنے بڑے بڑے گناہ، اور جنہیں کتنے گناہ نکلتے چلے جائیں گے۔ تہمت بھی آئے گی، ٹھیک ہے، غیبت بھی آئے گی، بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے، یعنی بہت سے گناہ اس سے نکلتے ہیں۔ قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ دیکھیے بچنے کا حکم کس سے دیا جا رہا ہے؟ بہت سے گمانوں سے۔ ان بعض الظن اثم، لیکن گناہ کتنے، گمان کون سے، کتنے گمان گناہ ہے؟ بعض گناہ تو بعض زن ہے نا، بعض گمان گناہ ہے نا، بعض گمان گناہ ہے نا، لیکن بچنے کا حکم کیا، کس سے دیا تھا؟ اکثر سے، اکثر گمانوں سے بچو۔ پوائنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ جی بھائی زن جو ہے وہ بعض گمان ہی تو گناہ ہے، تو اب خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ بعض گمانوں سے بچو، بعض گمانوں سے بچو، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اکثر گمانوں سے بچو۔ گناہ ہے بعض، بچو اکثر سے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ گمان کرنے کی جب عادت آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے پھر غلط ہی طرف ہونے لگے، لہٰذا ان سے بھی بچو، آپ ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہر گمان سے بچنے لگو، بس نیک گمان کے علاوہ ہر گمان سے بچو۔ اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار کیا کہا؟ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرنا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ جیسا کہ آپ نے اس آیت میں ملاحظہ فرمایا، کیا فرمایا؟ خداوند عالم نے بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ ہمارا گمان حقیقت کے مطابق ہو۔ میں کسی کے بارے میں کوئی گمان کیا کہ بھائی یہ مثلاً سود لیتا ہے، میں نے گمان کیا، تو وہ حقیقت میں لیتا ہے، تو یہ گناہ تھوڑی ہے، یہ گمان کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، جو میں نے گمان جس کے بارے میں کیا وہ ویسا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا گمان
بعض اوقات ممکن ہے کہ ہمارا گمان حقیقت کے مطابق ہو، جو ہم نے گمان کیا جس کے بارے میں وہ ایسا ہی ہو، اور ہم نے جیسا گمان کیا ہے صورتحال ویسی ہی ہو، تو اس صورت میں یہ گمان باطل اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے بعض گمان حقیقت کے برخلاف ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا جو ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر ہم اپنی اس بدگمانی کو دور کرنا چاہیں تو مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہمیں گمان ہے کسی کے بارے میں، اگر بچنا چاہیں تو مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ دوسروں کی حالات کی ہم جستجو کریں گے، جستجو یعنی جاسوسی کریں گے، اور کسی کے حالات کی جستجو کرنا بھی ایک گناہ ہے، جس کو اسی آیت میں منع کیا گیا ہے، لا تجسسوا، لا، ہاں، اگر ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی ہے تو ہم اسے دور کرنا چاہیں گے نا، ہم دور کر، بھائی آپ کو کسی کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں، غلط وہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان غلط ہے، تو آپ اپنے گمان کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، یا ادھر کرنے کے لیے اپنے گمان کو جاسوسی کریں گے نہیں کریں گے کہ میرا جو گمان ہے صحیح ہے یا غلط، صحیح ہے یا غلط، یہ کرنے کے لیے آپ اس کے پیچھے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اکثر سے بچو، ان سے بچو، آپ حقیقت کے مطابق بھی ہو تب بھی اس گمان سے بچیے آپ، ورنہ آپ جاسوسی کرو گے، ورنہ آپ اپنے اس گمان کو ختم کرنے کے لیے جاسوسی کرو گے، یہ اور گناہ ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ بھلے ہی بعض گمان گناہ ہے لیکن بچو اکثر سے، بچو اکثر۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ظرفشہ میم، ہینا میم، روحی میم، ثانیہ، مونس، فاطمہ، شیشما میم، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ انما یعنی وہ ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کریں اور وہ حقیقت کے مطابق ہو، ایسا ہی ہو، تو یہ گمان کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ گناہ وہ گمان ہے کہ میں کسی کے بارے میں سوچوں جو چیز وہ ایسا نہ ہو، یہ والا ہے۔ لیکن بعض گمان گناہ ہے نا، لیکن خدا کیوں کہہ رہا ہے اکثر سے بچو؟ کیونکہ اگر میرا گمان صحیح بھی نکلا تو میں جاسوسی تو کر کے پتہ لگاؤں گا کہ صحیح ہے یا غلط، تو یہ جاسوسی بھی گناہ ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اکثر سے بچو۔ آئیے دوسری بات یہ کہ لوگوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کے لیے، کہ لوگوں کو حقیقت پتہ لگ جائے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ خامخواہ غیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جی بھائی، جب میں لوگ گمان آیا کسی کے لیے میرے ذہن میں، تو اب میں اس کو پتہ لگاؤں گا، جاسوسی کروں گا، جاسوسی کر کے یا تو میری بات صحیح نکلے گی یا غلط۔ صحیح نکلے گی تو اب میں یا غلط نکلے میں لوگوں کو بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا، صحیح نکلی تو کہ ہاں بھائی میں نے دیکھا ایسے ہی کرتے ہوئے، تو یہ غیبت ہوئی نہیں ہوئی؟ تو غیبت ہوگی۔ تو کتنے گناہ ہیں اس گمان کی وجہ سے؟ گمان کے پیچھے پیچھے جاسوسی اور غیبت آئی۔ تو بتائیے کہ اس لیے خدا نے کہا اکثر گمانوں سے بچو، اس لیے کہ دوسروں سے پوچھ کر ہی کسی کے حالات سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ جب مجھے کسی کے بارے میں گمان ہے تو میں دوسروں سے پتہ لگاؤں گا نا، دوسروں سے پتہ لگاؤں گا نا۔ لہذا بدزنی اور بدگمانی خود تو گناہ ہے ہی، دوسرے گناہ کا سبب بھی ہوتی ہے۔ بدگمانی خود تو گناہ ہے اور دوسرے گناہ کا بھی سبب ہے۔ یہ بہت سے گناہ ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے گناہ کہ جو گناہ ہیں برے ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے کوئی اور گناہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن ان گناہوں میں سے ہے بدگمانی کہ اس کی وجہ سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ جی کئی گناہ ہو جاتے ہیں، جاسوسی ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے وغیرہ۔ لہذا خداوند عالم نے ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ تاکہ انسان ان تمام گناہوں سے بچے، اس لیے کہا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی تقریباً سبھی سے گمان سے بچو، یعنی نگیٹو گمان سے ہی بچو، پازیٹیو سوچو سب کے بارے میں۔ اسلام میں بدزنی و بدگمانی کے مقابلے میں ایک اصل یہ ہے، اگر ہم دیکھیں انسان ہے، انسان کا کیونکہ بدگمان کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے کنٹرول سے تو ہے نہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ انسان کے کنٹرول میں ہے یہ چیز ہے؟ بھائی انسان کی روح اور اس کے عقل اور دماغ ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بعض ٹائم آ جاتے ہیں، بعض ٹائم آ جاتی ہیں یہ چیزیں، اختیاری نہیں ہے، یا حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ اسے آپ اپنے آپ کو عادت کرتے 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 عادت بنا سکتے ہیں کہ آپ برا گمان نہ کریں، لیکن بعض وقت پھر بھی آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ انسان کے ذہن میں۔ تو اس کا کیا کرنا ہے پھر ہمیں؟ اس کا ایک اصول ہے، آپ اپنے زندگی میں بنا لیجیے ایک اصول۔ جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں گمان ہو کہ یہ بات اس نے ایسے کہی، غلط جگہ جا رہی، نہیں، آپ اسے اچھی جگہ پہ سوچو کہ نہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فلاں کو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا شراب کے علاقے میں، تو آپ
غلط جگہ مت سوچو، ہمیشہ پازیٹو سوچو. ہو سکتا ہے وہ اس کا راستہ وہاں سے نکلنا پڑ گیا ہو مجبوری سے، کہیں اور پرابلم ہو کہ اس راستے سے نکلا، یا پھر ہو دکان پہ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی پیسے توڑانے گیا ہو، وہاں پہ وہ پیسے کھلانے گیا ہو. جی آپ غلط، اس اصول ہے یہ اصالت صحت. کیا؟ اصالت صحت. یہ بنا لیجیے. اصالت صحت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر کام کو صحیح سمجھا جائے، ہر کام کو صحیح سمجھا جائے، تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمانی کا اصول نہ اپنائیں. جی کہ جب گمان کریں تو برا گمان نہ کریں. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے قول و فعل کو صحت پر حمل کیجئے. اپنے کسی مومن بھائی کی بات کو یا اس کے کام کو صحیح وے میں لے کے جائیے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ صحیح وے میں لے کے جائیے، غلط وے میں نہ لے کے جائیے. یعنی یہ سمجھے کہ یہ قول و فعل صحیح ہے. اس طرح کہ جب کسی مومن بھائی سے کوئی بات سنے یا اس کا کوئی کام دیکھیں تو اس کو بہترین شکل قرار دیں. حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ضع امر اخیک علی احسنہ. اپنے مومن بھائی کی بات کو، معاملات کو اچھائی پر حمل کیجئے، غلط وے میں نہ لے کے جائیے. حتی یأتیک ما یغلبک منہ. جب تک اس کے برخلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، جب تک آپ کو ممکن ہے صحیح بات تک لے جانا تو صحیح کی طرف لے کے جاؤ، غلط تک نہ لے کے جاؤ. ولا تظننا بکلمۃ خرجت من اخیک سوءا وانت تجد لها فی الخیر محملا. کیا فرما رہے ہیں؟ اور کبھی بھی اپنے مومن بھائی کی کوئی بات ہو تو غلط نہ سنو، اور غلط سنی ہو تو اس کے باتوں کو بدگمانی کی طرف نہ لے جاؤ. جہاں تک ہو سکے اس کو جائز توجیہ کیجئے، جائز توجیہ کیجئے. یہ کہ نہیں یہ ان کا مطلب یہ نہیں رہا ہوگا، شاید یہ رہا ہوگا، اچھائی کی طرف. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا، سنا آپ نے، انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ اس کے وہ بات دو طرف جا رہی ہے، غلط طرف بھی جا رہی ہے، صحیح طرف بھی، تو آپ صحیح طرف لے کے جائیے نا. جی جب ایک انسان جا رہا تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، تعلقاتی تھا، راستے میں ہم نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا تو فوراً غلط وے میں نہیں لے کے جانا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے میں نے زور سے سلام نہیں کیا، ہو سکتا ہے میری آواز ان تک نہیں پہنچی. آپ صحیح وے میں لے کے جائیے نا بات. ہو سکتا ہے میں نے سلام کا آواز میں نے ہلکے کیا یا ان تک آواز نہیں پہنچی، یا ان کا دھیان کہیں اور رہا ہوگا، ان کا دھیان کہیں اور رہا ہوگا، ٹینشن میں ہوں گے بیچارے شاید، یا کوئی وجہ رہی ہوگی جو ذہن کہیں اور ہوگا جو انہوں نے توجہ نہیں کی مجھ پہ. ایسا ہی ہے نا. یہ ہے آپ اپنے مومن کی بات کو اور اس کے کام کو صحیح وے میں لے کے جائیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے سلام کیا تھا، چاہے بیچارے نے سنا ہو نہ سنا ہو، میں نے ہلکے سے ہی کیا ہو، انہوں نے جواب نہیں دیا. امی اچھا، ارے وہ تو ہیں ہی ہمارے دشمن، اور ان تو یوں ہیں اور وہ تو یوں ہیں، میں تو کہتی تھی یہ یوں ہیں. بس پھر دیکھیے کیا عالم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. میں بھی اسی سماج اور معاشرے کا آدمی ہوں، آپ یہ مت سوچیے گا انہیں کیسے پتا یہ باتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے پھر. امی جی بیٹا میں جا رہی تھی اور وہ ادھر کو نکلی ہوئی اور چچی جا رہی تھی ادھر کو نکلی ہوئی، پھوپھی جا رہی تھی، چچی جا رہی تھی. انہوں نے سلام کیا، میں نے انہیں مجلس میں ادھر جا کے بیٹھ گئی، جواب بھی نہ دیا. ارے ہاں جلتے ہیں، اور تیرے خاندان تو یوں ہے، اور تیرے باپ نے تو ان سے ملتا رہتا ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے بچوں کی بے عزتی کراتے ہیں یہ تو، اور یوں. بس پھر دیکھیے مہابھارت ہو جاتی ہے شروع. یہ غلط وے میں لے جانا، یہ غلط وے میں لے جانا نہیں صحیح. کیوں بھائی؟ تو بیٹی سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ماں یا باپ کہ بیٹا آپ نے غلط سمجھا ہوگا، انہوں نے آپ پہ دھیان نہیں دیا ہوگا، توجہ کہیں اور رہی ہوگی، آپ کی آواز نہیں سنی ہوگی. اپنے بچوں کو تربیت تو دیں ایسی کہ وہ غلط نہ سوچے، ہمیشہ ہر بات کو صحیح وے میں لے کے جائیں، صحیح طرف لے کے جائیں. سمجھ میں آ گیا کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مولا کائنات یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے مومن بھائی کے معاملات کو اچھائی پر حمل کرو، مگر یہ کہ اس کے برخلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہو. مگر یہ کہ اگر بالکل ہی آپ کوئی راستہ نہیں بچا، غلط ہی ہے، تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مجبوری ہے پھر تو. اور کبھی بھی اپنے مومن بھائی کی سنی ہوئی باتوں کے سلسلے میں بدگمانی نہ کرو، اور جہاں تک ہو سکے اس کی جائز توجیہ و تعویل کرو. اب یہ بدگمانی کے اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں؟ اگر ہماری اندر بدگمانی جیسی بری صفت پائی جا رہی ہے
اس کا کیا نتیجہ ہے؟ معصومین کی حدیثوں میں بدگمانی اور بدزنی کے برے اثرات کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ دیکھیے حقیقت ہے، بالکل دیکھیے گا آپ، من لم یحسن ظنہ، جس کا گمان اچھا نہیں ہوتا، استوحش من کل احد، وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک سے کیسے؟ کیونکہ ہر ایک کو غلط سمجھے گا، ہر ایک کو غلط سمجھے گا۔ پھر وہ جو انسان کا گمان برا ہوتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، وحشت کھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، ہر ایک اسے برا لگتا ہے، غلط لگتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ جی یعنی بدگمان انسان کیونکہ ہر ایک کے سلسلے میں بدگمانی کرتا، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عیب اور نقص اپنے ذہن میں تصور کر لیتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ایک تصور بنا لیتا ہے یہ انسان، بدگمان انسان جو ہے، یہ اس کی نیت اچھی نہ ہے، اس کی نگاہ اچھی نہ ہے، ارے یہ برا یوں ہے، یہ نشیڑی، ہر ایک کے بارے میں اس کی ایک غلط تصور ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بدظن ہوتا ہے، لہٰذا پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کی پریکٹیکلی زندگی میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، لہٰذا وہ کسی پر اعتماد نہیں کر پاتا۔ اگر اسے بزنس بھی کرنا ہے یا کوئی کام بھی کرتا ہے تو اپنے ہی جو اس کے کام کرنے والے ہیں انہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، ان پہ بھی ارے یہ تو یوں ہے، اور اسے کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ سب سے ڈرتا ہے، اور اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے کنارہ کش ہو کر، سب سے کٹ کر ہو کر کنارہ کش ہو کر رہ جاتا ہے، اور اپنے طور پر تنہائی کا پھر وہ احساس کرنے لگتا ہے، پھر اسے اکیلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ سارے رشتہ داروں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ گمان بد لیے ہوئے ہے، لہٰذا وہ اسے خود کو اکیلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے، میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا تو پورا خاندان ہمارا دشمن ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہر ایک کا خاندان دشمن ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا میرا خاندان بہت اچھا ہے؟ ہر ایک کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کیوں؟ یہ ہمارے بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ آپ مل بیٹھ کے کچھ دن گھل مل کے رہنا تو سیکھیے، پھر دیکھیے آپ کو کتنی محبتیں بڑھیں گی۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سوء الظن یفسد الامور ویبعث علی الشرور، بدگمانی کام خراب کرتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان اپنا اعتماد و اطمینان بحال کرنا ہے۔ کامیابی کا بڑا راز کیا ہے؟ ایک دوسرے پر اعتماد، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اچھے کاموں سے خوش ہوں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اچھے کاموں سے لوگ خوش ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے میرے اوپر لوگ اعتماد کریں، بھروسہ کریں اور اس پر اعتماد کریں۔ اب اگر کسی معاشرے میں ہر انسان ایک دوسرے کو بدگمانی کی نظر سے دیکھنے لگے تو پھر کسی کا اعتماد اور اعتبار باقی نہیں رہ جائے گا، اور کوئی کامیابی کی کوشش پھر کرے گا ہی نہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گا، اور لوگ برائیوں کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ تعلیمات اسلام میں دیکھیں گے سب سے زیادہ زور معاشرے کی اصلاح پر دیا گیا ہے، سب سے زیادہ زور معاشرے کی اصلاح پر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔